مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الانبیاء۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جا اپنی آنکھ کو طہارت دے، وضو کرا، نظروں کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا۔ جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر، وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کہتے ہو دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کا آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے۔ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے۔ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں وہ عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے؟ پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور بر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، بھئی آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، کیونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے۔
رات کو ستون محسوس ہوتا. اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے. تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا, جو ستون تھا, وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا. میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا, وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا. تو دلچسپی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے. اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ. جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہے بھائی نماز کے لیے. ایک صحابی نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ خشک گھاس آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں اپنی زبان میں, وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے, اونچا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے, اور یوں کر کر جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا دف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے لوگوں کو پتا, مختلف باتیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ, سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے. اور مالک بھی دیکھے کتنا کریم ہے, جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا. لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے. فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے, طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گا. سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے, کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے. حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ. ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے. حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا. کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے؟ یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. تیسرے سے کہا تو بھی سنا. کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے. فرمایا تم نے دیکھا نہیں, یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے, یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا, بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا, مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا, اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی پڑھا کرے گا. اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری. تو اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے. کہاں سے آئی؟ صحابہ کی. تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا, اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا, تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے, خواب کو سمجھیں. میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں, حضور جلوے. اور ایک بات سن لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. شیطان خواب میں بھی آ کے میری صورت نہیں بنا سکتا, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے. اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا. ظاہری, میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا, کہا حضور ظاہری طور پہ کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھ لو علماء سے. کہا حضور آپ بتائیں. آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے. جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا, اس کی تھوڑی توجہ ہو, اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے, آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, الرحمن الرحیم, بڑا ہی مہربان ہے نہایت. یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے. اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے, بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے, نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے. اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا. کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو, تو یہ درست نہیں ہے.
بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان، اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، آج جو یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہیں نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں۔ لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا، قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی۔ بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے، کدھر ہے؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی، وہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک رب واحد اور قہار کی حکمرانی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی، یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے۔ یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے، تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی؟ تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کریں، نبی کرے، پیغمبر کریں، تو وہ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا، راستہ سیدھا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ فرمایا اپنی مرضی کے راستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ وہ تمہیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو ناراض ہوا، جنہیں تو نے گمراہ کیا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ جو لوگ ہیں نا مغضوب علیہم ولا الضالین، ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے۔ کہا جا رہا ہے یا اللہ نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا اور نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں تو ابو بکر صدیق کے راستے پہ چلا، ہمیں تو عمر فاروق کے راستے پہ چلا، عثمان غنی، مولا علی اور جناب ابو ہریرہ کے راستے پہ چلا۔ اب یہ سورہ فاتحہ کا تو میں نے مکمل ترجمہ عرض کیا۔ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ ایک حدیث اس کی فضیلت پہ سن لے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے نا، فرمایا جن کیا وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ گھروں میں پڑھیں، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ اگر گھر میں جنات ہوں، کوئی آسیب ہوں، اور یہ وہ والا تعویذ ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی سورہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو ایک 100 چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ امام اعظم فرماتے ہیں 100 تھوڑی ہے، میری نظر سے پڑھو تو 1000 چیزوں کا حکم دیا ہے، 1000 سے منع کیا ہے، اور 1000 قسم کی نصیحتیں اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمائی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے نا، اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ پہلا لفظ ہی جب کوئی قرآن مجید کا پڑھتا ہے نا، بہت بڑا عالم فاضل، بہت بڑا محدث، تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ الف لام میم کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، یا جس کو وہ دونوں بتا دیں وہ جانتا ہے، ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے۔ یہ آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے
परहेजगारों के लिए सवाल ये होता था कि या अल्लाह, जो मुत्तकी परहेजगार हैं वो तो पहले ही हिदायत पे हैं, तो कुरान भी अगर उन्हें ही हिदायत देगा तो फिर जो गुनहगार हैं उनकी हिदायत कहाँ है? तो इस आया मुकद्दसा का माना मुफस्सिरीन ने ये बयान फरमाया है कि मतलब इसका ये है कि कुरान हिदायत देता सबको है, लेकिन इससे हिदायत हासिल मुत्तकी लोग करते हैं। बारिश बरसती है ना सब जगहों पे, लेकिन अगर किसी ने फर्श कराया हो, टाइलें लगवाई हो, तो वहां फल फूल उग सकते हैं, सब्जा उग सकता है। उसके लिए जमीन का जरखेज होना शर्त है। कुरान मजीद सबको हिदायत देता है, लेकिन कुरान मजीद से हिदायत लेते वो है जिन्हें अल्लाह ने तकवे वाला दिल अता फरमाया, डरने वाला दिल दिया। आगे जो आयात है ना 5, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों की फजीलत बयान की है, निशानियां बयान की हैं कि वो कौन होते हैं। उनमें पहला इरशाद फरमाया कि मुत्तकी वो होता है जो गैब पे ईमान ले आता है, इस चक्कर में नहीं पड़ता कि आंखों से देखूंगा तो मानूंगा। और दूसरा फरमाया मुत्तकी वो होता है जो नमाज कायम करता है और अल्लाह के दिए हुए रिस्क से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। और तीसरा फरमाया मुत्तकी वो होते हैं क्या महबूब जो कुरान हमने आप पे नाजिल किया उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, यानी तौरात को, ज़बूर को, इंजील को, इसको भी वो मानते हैं। और फिर अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये जो लोग हैं ना गैब पर ईमान लाने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, पिछली किताबों को भी मानने वाले, नबियों को भी मानने वाले और रसूल पाक पर ईमान लाने वाले, फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, और ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। फिर आगे ना अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार का जिक्र फरमाया है 3 आयात के अंदर। मोमिन के बाद दूसरा दर्जा किसका है जिक्र में? काफिर का। पहले बात हुई 5 आयात में मोमिनों की, अब 3 आयात में जिक्र किया गया पक्के काफिरों का। मोमिन वो होता है जुबान से भी अल्लाह और उसके रसूल को माने, उनकी लाई हुई चीजों को माने और दिल से भी तस्लीम करे। और काफिर वो होता है कि जो ना जुबान से मानता है और ना ही दिल से तस्लीम करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयात के अंदर, 3 आयतों में काफिरों का जिक्र किया और 13 आयात के अंदर फिर मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया है। मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक उसको कहते हैं जो जुबान से तो दावे ऊंचे ऊंचे करता है ईमान के, लेकिन उसके दिल में ईमान मौजूद नहीं होता। आप हैरान होंगे, यहीं पे बात को जरा गौर से समझे कि मोमिनों का जिक्र 5 आयात में और कुफार का 3 आयात में, पक्के कुफार का। और मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने अगले ही रुकू में 13 आयात बयान फरमाई। 13। ये खतरनाक गिरोह है मुनाफिकीन का, ये खौफनाक लोग हैं। ये वो छुपी हुई बीमारी है कि जिसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। कुछ बीमारियों को डॉक्टर कहते हैं ना ये खामोश कातिल है, कत्ल कर देती है पर पता नहीं लगने देती। इसी तरह मुनाफिकीन का टोला है। कुरान मजीद कहता है इन मुनाफिकीन के बारे में वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। ऐ महबूब कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं है। तो जब रब कहता है नहीं है, आज किसी को कह दिया जाए ना कि वो बंदा झूठा कलमा पढ़ता है, उसकी बातें नहीं बताती, तो कहते हो आप एक कलमा गो को बुरा कह रहे हैं। तो यहाँ तो अल्लाह उनके कलमे का भी ऐलान फरमा रहा है और उनके निफाक का भी ऐलान 13 आयात में। और रब फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। फरमाया वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं मोमिनों को, हालांकि नहीं धोखा देते मगर अपनी ही जानों को, उन्हें शऊर ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयात के अंदर, मक्का मुकरमा में मुनाफिक कोई नहीं था जब तक हुजूर ने हिजरत नहीं की थी। क्यों? इसलिए कि वहां जो कलमा पढ़ता था उसे मार खानी पड़ती थी। तो किसी को क्या मुसीबत पड़ी थी झूठा कलमा पढ़ के मार खाए। मदीने में जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई ना, तो कुछ लोगों ने इस्लामी हुकूमत से फायदा लेने के लिए झूठे मूठे कलमे पढ़ लिए, अंदर कुफर रखते थे, ऊपर से इजहारे इस्लाम करते थे। तो रब फरमाता है कि इनका ये ईमान काबिल कबूल नहीं है।
تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الا انہم هم السفهاء، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوقوف ہے، ولکن لا يعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا نبی پاک کو، عمر فاروق نے آدھا دے دیا، مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا، عثمان جو کماتے محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے ہیں، تو بیوقوفی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا، یہ کیا بات ہو گئی، کیا بندہ مسیتڑی ہو جائے؟ کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، نماز روزہ بھی، تو بیوقوفی ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بیوقوف تو تم ہو کہ میرے محبوب کی شریعت کا، دین کا، روحانیت کا سورج چمک رہا اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے، اہل بیت نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیسا ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے نا روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے۔ انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دیے، ان کے پاس کچھ باقی بچا، ان کے پردے کھول گئے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی۔ منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے، تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ 313 تھے حضور کے پیچھے۔ اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی۔ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تو ایک دن کہنے لگے جی یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا انہیں پتہ نہیں۔ جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر، آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا؟ کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے انہیں پتہ ہی نہیں۔ جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا، جمعے والا دن تھا، حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا، انہیں طے ہو گیا۔ حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا، طے ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا۔ 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دیے، فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج فإنک منافق، او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا، نکل جا، تو منافق ہے۔ حضور نے 70 بندے نکال دیے۔ اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلیں تو رش تو پڑ جاتا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے، جمعے میں آ رہے تھے، ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے بھئی، 70 بندے نکل آئے باہر، جمعہ ہو گیا ہے۔ تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا، تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا وہ کہنے لگا چپ کر۔ حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے۔ وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا، ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ سردار بولا، کہنے لگا ہو گیا ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگا چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں، لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں۔ حضرت عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ عمر کو جا کے پتہ چل جائے، کہنے لگا بڑے پاگل ہو، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا۔ تو عمر کو پتہ چل جاتا نا ہم منافق ہیں، تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے، علی بھی مسجد میں تھے، عثمان بھی مسجد میں تھے، بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے ہی نکال دینا تھا، تو میں نے جان بچائی ہے، آپ جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے، فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے۔ تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے۔ دوسرے سے تیسرے رکوع میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے، اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے۔
اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں، رزقا لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں۔ وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبز اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے۔ جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی، پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا۔ ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر۔ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں، بنا کے لاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، مکے میں تم بھی رہتے ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت، اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے، قرآن کے مقابلے کی تلواریں لے کے نہ آتے، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں، قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا بات ہے قرآن پاک کی۔ وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب، معاذ اللہ۔ جواب کیا بنایا؟ وہ صورت ہے نا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی، قیامت کا ذکر ہے۔ کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا، تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی۔ تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ تو پاگل ہے، اس کے دو کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، چار اس کے پیر ہوتے ہیں۔ بیوقوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ چج کے ساتھ کر، پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی، ہمیں بھی پڑھوائے گا۔ تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے۔ اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے، مچھر کی مثال بھی دینی پڑے۔ فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہے ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، پورا نقشہ، دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا۔ اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی،
یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پہ بند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، اور محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں؟ غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی اس پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلیں، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا. تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی. شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان سے تو ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے. یہاں آسانی کر دیں نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. کہ مالک کو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی. تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں.
نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں. نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ. کچھ کریں. وعملوا الصالحات، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ. اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی. دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں. فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے. پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. اور نیرے پیسے نہیں دینے. ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے. ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں، پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا، امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے. یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے. یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا. میں کچھ میڈیکل سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دوائی تو آس کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو. وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے. مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ. اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں، پڑھائیں آپ. میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ ہیں. اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ. فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے. تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نا بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں. میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، بالکل نہیں. وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھیں، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں. اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے. ہم الجھ گئے. یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں. جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا. ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات میں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نا کچھ غربا، غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے. کہتے ہیں ہماری ان پر نظر. آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث اور مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان کیا گیا. جب آپ تبلیغ کریں تو آپ کے جملے بڑے شستہ ہونے چاہیے، صاف ستھری بات آپ کریں. قرآن مجید نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو خوبصورت نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں. اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے. یعنی اب مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے فنی مولوی، یہ مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے، اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مولوی فنی ہے. بھئی آپ تھوڑا سمجھیں، مسجد میں تو جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی بات ایسی آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی بھی مسجد میں مسکراتے تھے، حضور بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد نبی کی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھی. لیکن یہ مطلب
मौलवी को इसलिए बुलाना कि वो लतीफे सुनाएगा, वो तंज़ो मिज़ाह की बात करेगा। तो आपने क्या फर्क रखा मस्जिद में, अल्लाह के घर में और दीगर जगहों पे? आप जरा समझिए इस बात कि वही बात जो कुरान ने कही कि लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना लिया है, माअज़ल्लाह लोगों ने खेल तमाशा समझ लिया है। किस तरफ मतलब कौम लग गई है, और बड़ा बड़ा उरूज है और बड़ी बड़ी बातें हैं। बीच में है क्या कि लतीफे सुनाए जा रहे हैं और दास्तान सराई हो रही है और कहानियां हो रही हैं, और कौम है कि वो उस पर लगी हुई। अच्छी नसीहत, खूबसूरत जुमले। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम कहते हैं हुजूर जन्नत का जिक्र करते थे तो यूं लगता था हम जन्नत की सैर कर रहे हैं। हुजूर दोज़ख की बात करते तो हमारे खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते, और हुजूर क़यामत का जिक्र करते तो यूं लगता कि निकल के बाहर जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। ये अंदाज था हुजूर का बात करने की। तो लिहाजा बड़ी शुस्ता, बड़ी साफ सुथरी और बड़ी मीठी और बड़ी ठंडी बात करें। दीन की बात जब आप करें तो फिर उसमें हुस्न छलके। आम आदमी और दीनदार आदमी के लबो लहजे में फर्क होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से एक सिफत नबी उम्मी होना भी है। उम्मी का माना आला हज़रत ने फरमाया बेपढ़ा हुआ, जिसने दुनिया में किसी से पढ़ा ना हो, यानी आपने रस्मी तौर पर लिखना पढ़ना नहीं सीखा। इसमें भी अल्लाह ताला की बेपनाह हिकमत है कि हुजूर ने दुनिया में आके पढ़ना लिखना नहीं सीखा। आयत नंबर 48 में फरमाया कि आप नुज़ूल कुरान से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे। ये बड़ी अनोखी बात का जरा समझिए, ये भी मेरे नबी की शान है। हुजूर ने कुरान के नाजिल होने से पहले रब फरमाता है कोई किताब पढ़ी ही नहीं, कोई किताब हुजूर ने पढ़ी नहीं। लेकिन हुजूर तौरात की बातें भी बताते थे, इंजील और ज़बूर की बातें भी बताते थे, वो नहीं पढ़ा हुजूर ने। और ना ही नबी पाक अलैहिस्सलाम दाएं हाथ से लिखते थे, लेकिन हुजूर का लिखना बहरहाल साबित है। बाद में नबी पाक का बतौर मोजज़ा लिखना साबित है, अहादीस मुबारका से साबित है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना कोई किताब पढ़ी, ना दुनिया में हुजूर किसी के शागिर्द हुए। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान फरमाता है मैंने खुद उन्हें कुरान सिखाया है। हुजूर ने अपने रब से सीखा, डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द है मेरे नबी करीम। और या अल्लाह क्या सिखाया, क्या सीखा? तो फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, महबूब जो नहीं जानते थे रब ने सारा ही सिखा दिया है। लोग पूछते हैं आपके उस्ताद का नाम क्या है? लेकिन जितना बड़ा उस्ताद हो शागिर्द का इल्म भी उतना बड़ा होता है। तो नबी पाक ने अल्लाह से सीखा है। अब आप अंदाजा कर लें कि अल्लाह ने क्या क्या इल्म मेरे रसूल को सिखाया है। तो नबी उम्मी का माना है बेपढ़ा हुआ। आयत नंबर 50 से कुफार के मोजज़े की फरमाइश के जवाब में फरमाया कि कुरान मजीद से बढ़कर मोजज़ा और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या मोजज़ा मांगते हो, ये बहुत बड़ा मोजज़ा है। आज़ाब के मुतालबे पे फरमाया कि इसका एक वक्त मुकर्रर है, वो वक्त पे आएगा, किसी के कहने पर नहीं आएगा। आयत नंबर 56 में मोमिन बंदों को फरमाया जा रहा है कि जिस सर जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुश्किल हो तो अल्लाह ताला की इबादत की खातिर वहाँ से ऐसी सर जमीन की तरफ हिजरत कर जाओ जहाँ तुम बेखौफ व खतर अपने रब की बंदगी कर सको। हिजरत करने का हुक्म दे दिया अगर कहीं खुल के इबादत करने का मौका मुयस्सर ना हो। मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा खिता हो जहाँ खुल कर इबादत करने का मौका मुयस्सर। मैंने बरतानिया में एक मदीना मस्जिद देखी, बहुत बड़ी वसी मस्जिद। मैंने एक जुमा वहाँ पढ़ाया, तो जुमे के बाद हम नमाजियों के बीच बैठे। मैंने कहा हमने बड़ी शानदार मस्जिद बनाई। तो वो कहने लगे कि यहाँ की हुकूमत ने हमारे साथ ताउन किया। आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के। वो कहने लगे जब हम मस्जिद तामीर कर रहे थे तो यहाँ से पीछे से एक रोड गुजरता था, हमारी मस्जिद में आड़े आता था, तो हमने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी कि ये रोड आ रहा है। तो कहते मस्जिद की खातिर गवर्नमेंट ने रोड बंद करके रोड ऊपर से गुजार दिया है। अब तो इबादत करने की तो कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त यह है कि इबादत करने वाले भी तो होने चाहिए ना। इबादत करने की कोई परेशानी और न भी हो तो अल्लाह के महबूब के लिए अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है। हुजूर फरमाते हैं मेरे कदमों की बरकत से सारी जमीन मस्जिद बन गई। जहां सजदा करोगे रब कबूल कर लेगा, पर शर्त यह है कि बंदा सजदा करे। फरमाया और कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, इनको अल्लाह रिस्क देता है
اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جانوروں کو کبھی دیکھیں آپ نے کہ انہوں نے گٹھڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سبب نہیں، جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا؟ رزق دینے والا اللہ ہے۔ پھر آگے جا کے آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے اور اخروی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل ہے۔ مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کچھ؟ یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے۔ مطلب میں نے بچے پالے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر دیے، پھر ان کے بچوں نے بچے، اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پاس، بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی۔ اور ابا جی کی عمر 85 سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ابا ایک دکان ہی دے دے، کہتے تو ہنوں نہیں دینی، وہ جو تہاڈے لیے کمایا ساری عمر۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا، یہ بہانہ ہے۔ بینک بیلنس اپنے نام کا، مکان اپنے نام، گاڑی، اور روز کہتا کیا ہے؟ اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے، بچوں کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد۔ آج تو مالک اور وارث ہم ہی ہے نا، اس لیے تھوڑا نکلیں اس کھیل تماشے سے، اس آخرت کی بھی فکر کریں۔ امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی، لوگ بجھاتے رہے، امام صاحب نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہم آگ بجھا رہے تھے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ فرمایا تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں قیامت کی بجھا رہا تھا، میں دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ ادھر بھی تھوڑی توجہ کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام سب حسینوں سے ہنسی ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی روا ہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم
گر تم ہی ہم کو نہ چاہو ہم وہی سزا کے قابل تم وہی رحم خدا ہو چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے ورا ہو عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی گانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام سرور دنیا دی ہو رحمت للعالمین ہو شہنشاہ ماجبی ہو سب حسینوں سے ہنسی ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سرور دنیا دی ہو رحمت للعالمین ہو شہنشاہ ماجبی ہو سب حسینوں سے ہنسی ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غم شناس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کو راس بھی تم ہی ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی ریبا ہو کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تم ہی ہم کو نہ چاہو ہم وہی سزا کے قابل تم وہی رحم خدا ہو چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے ورا ہو عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی گانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا